خلیل جبران افریدی شہید کے سرزمین پر ان کی قوم کے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں کے ساتھ ان کی تعزیت کے لیے آیا ہوں۔ خلیل جبران شہید صحافت کے نہ صرف ایک طاقتور نامور آواز تھے، بلکہ یہاں تعلیم اور صحت اور بشری حقوق کی بھی ایک توانا علامت تھے۔ یہاں کے ماحولیات اور جنگل کے تحفظ کی ایک طاقتور آواز تھے۔ یہاں کے محرومیوں کو زبان دینے والے تھے۔ وہ ہمارے ہیرو بھی تھے، وہ ہمارے لیے ہیرا بھی تھے، لیکن ظالموں نے، ٹارگٹ کلرز نے، دہشت گردوں نے اس خوبصورت انسان کو، خلیل جبران افریدی شہید کو ہم سے چھین لیا۔ 19 گولیاں ان کو ماری گئی، اور یہ 18واں صحافی ہے جو قتل ہوا ہے، اور ایک بھی قبائلی صحافی، جو 18 شہید ہو گئے ہیں، ایک بھی قبائلی صحافی کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکے۔ جس مقتول کا قاتل گرفتار نہ ہو سکے، حکومت وقت اور ریاست وقت اس کا قاتل ہوتا ہے۔ خلیل جبران افریدی شہید اور 18 قبائلی صحافی شہداء کے قاتل وفاقی صوبائی حکومت اور سیکیورٹی ادارے۔ ہم ان سے مانگیں گے، ہم ان کی طرف انگلی اٹھائیں گے، ہم ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے۔ 3,500 ارب روپے قوم کے ٹیکس سے آپ لیتے ہیں، 3,500 ارب روپے بجٹ فوج اور پولیس لیتی ہے، کس لیے؟ کہ آرٹیکل 9 کے تحت ہمیں تحفظ دے۔ ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے تو قوم کے 3,500 ارب روپے اپنے پیٹوں اور جیبوں میں نہ ڈالو۔ 3,500 ارب روپے کا بجٹ لے رہے ہو تو ہم پوچھیں گے کیوں قاتل دندر آ رہے ہیں، کیوں ٹارگٹ کلر دندر آ رہے ہیں، کیوں آج دہشت گردوں کا راج ہے، ٹارگٹ کلر کا راج ہے، قاتلوں کا راج ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں قبائلی صحافیوں کے ساتھ ہوں، پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ ہوں، اور اس موقع پر میں حکومت وقت سے چند مطالبات کرتا ہوں۔ نمبر 1، خلیل جبران افریدی شہید اور 18 قبائلی شہداء کے قاتل ہمیں دیے جائیں۔ پاکستان اس وقت مقتل بن چکا ہے صحافیوں کے لیے، پاکستان قتل گاہ ہے صحافیوں کے لیے۔ ہمیں ہمارے صحافی بھائیوں کے قاتل دیے جائیں۔ 18 جون کو خلیل جبران افریدی شہید ہوئے، 19 گولیاں ان کو ماری گئی، ابھی تک قاتل گرفتار نہیں ہو سکے۔ یہاں تو کور کمانڈر کے گھر سے ایک مور چوری ہوتا ہے تو مور بھی بازیاب ہوتا ہے، چور بھی گرفتار ہوتا ہے، اور میرے 18 صحافی قبائلیوں میں قتل کر دیے گئے، کسی کا قاتل گرفتار نہیں ہو سکا۔ یہاں پہ فوج ہے، ایف سی ہے، پولیس ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، اے سی اور ڈی سی ہے، وفاقی اور صوبائی حکومت ہے، تو قاتل کہاں ہے؟ آپ نے بار لگایا ہے 95% بارڈر پر، قاتل کیوں گرفتار نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ قاتل حکومت اور ریاست کی سرپرستی میں، تو قاتل گرفتار کیے جائیں۔ دوسرا مطالبہ، ہمارے تمام قبائلی صحافیوں کو تحفظ دیا جائے۔ وہ اس وقت اپنے عوام کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے قبائلی صحافی، اور میرے قبائلی صحافیوں کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو براہ راست ذمہ داری متعلقہ ایس پی، ڈی سی، صوبائی اور وفاقی حکومت کی ہوگی۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ 18 قبائلی صحافیوں کی قتل کا نوٹس لیں، وہ خلیل جبران افریدی شہید کی قتل کا نوٹس لیں، اور اس کی بیلاگ، ٹرانسپیرنٹ اور شفاف انکوائری کرائے، اور ان مظلوم غمزدہ خاندانوں کو انصاف دے، صحافیوں کو انصاف دے۔ چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان، قبائلی صحافی آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں، قبائلی صحافی شہداء، ان کے خاندان بچے آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ تیسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ ان تمام قبائلی صحافیوں، بالخصوص خلیل جبران شہید کو شہداء پیکیج دیا جائے۔ سپاہی ہیں قوم کے، اصل سپاہی یہ ہوتے ہیں بغیر تنخواہ کے حقوق کی بات کرنا، تعلیم کی بات کرنا، صحت کی بات کرنا، عمل کی بات کرنا، ماحولیات کی بات کرنا، قوم کی محرومیاں اٹھانا، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور بدخوری کے خلاف کھڑا ہونا، یہ ہے اصل قوم کی صفائی۔ ان کو پیکیج دیا جائے، شہداء پیکیج، اور ان کے بچے 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں
میرے ساتھ یہ شہید کا بچہ خلیل جبران آفریدی شہید کا بچہ یہ کھڑا ہے. کیا نام ہے بیٹا؟ جبران. جبران نوجوان اپنے والد کے قاتل مانگتا ہے. جبران اپنے والد کے خون کا انصاف مانگتا ہے وفاقی صوبائی حکومت اور چیف جسٹس آف پاکستان سے. ان کو شہداء پیکج دیا جائے, ان کے تمام بچوں کی تعلیم اور صحت کے اخراجات اٹھائے جائیں, اس لیے کہ ایک پورا خاندان یتیم ہو گیا, ایک پورا خاندان یتیم ہو گیا. میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں اور میں پاکستان کے تمام باضمیر انسانوں, سیاسی تنظیموں, سماجی تنظیموں, انسانی حقوق کی تنظیموں, میڈیا کی تنظیموں سے کہتا ہوں کہ وہ آگے بڑھ کر ان مظلوموں کا ساتھ دیں, خصوصاً قبائلی صحافیوں کو, اور ان کی جو زندگیوں کو خطرہ ہے تو اس کو اٹھائیں اس طرح طاقتور آواز سے کہ ہم ان کی زندگیوں کو اور ان کی پرامن ماحول میں جدوجہد کو یقینی بنا سکیں. میں ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں, اپنے بھائی خلیل جبران شہید کی شہادت کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں, ان کے بچوں کے لیے بہترین صبر کی دعا کرتا ہوں, اپنے تمام صحافی کمیونٹی بالخصوص قبائلی صحافیوں کی حفظ و امان کی اللہ سے دعا کرتا ہوں, اور اس جدوجہد میں آپ کے ساتھ اپنی تعاون کا یقین دلاتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.